بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ملک اصفہان میں ایک مشہور اور رحم دل جادوگر حامان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے جادوئی قلین پر سفر کر رہا تھا کہ اس کی نظر بادلوں کے پار ایک شفاف گولے پر پڑی۔ گولے سے عجیب قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک گولا پھٹ گیا اور اس کے پھٹنے پر بھونچال آ گیا، جس سے جادوگر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ وہ تو شکر ہے اس کی پرواز نیچی تھی جو اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک خوبصورت وادی میں پایا، جس کی زمین روئی کے گالوں سے بھی زیادہ نرم تھی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوہکاف میں ہے۔ حمان جادوگر نے چمکیلی ریت سے بنے 2 میناروں تک جانے والے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں اسے انڈے کی شکل میں چمکیلے مکان نظر آئے۔ ارد گرد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سنہرے میناروں کے قریب ایک نہایت شاندار محل کے قریب رک گیا۔ محل کے دروازوں پر دربان پتھر کے مجسموں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ جس محل کے اندر رنگ برنگی پریاں پتھر کے مجسموں کی صورت میں موجود تھیں۔ حامان جلدی ہی جان گیا کہ یہ طلسماتی اثر ہے۔ پورا محل گھومنے کے بعد وہ دوبارہ میناروں کے قریب واپس آ گیا۔ ابھی وہ مایوسی کے عالم میں جھیل کے کنارے پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا کہ ایک دھیمی سی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جھیل کے پانی میں بننے والے بلبلوں سے ایک ننھی جل پری اسے پکار رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، پیارے جادوگر، گھبراؤ نہیں، میرا نام ارسلا پری ہے اور میں پریوں کی شہزادی ہوں۔ ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ حامان نے ہمت کر کے پوچھا، ننھی پری، یہ بتاؤ پرستان پر کیا مصیبت آن پڑی ہے اور تمہیں میری کیا مدد چاہیے؟ جل پری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا، کچھ عرصہ قبل جبل نامی ایک دیو نے اس پرسکون علاقے میں اپنی طاقت کے زور سے سب پریوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس نے سنہری پریوں کی جادوئی چھڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پرستان کے مقدس سفید طلسمی گھوڑے کو اپنے ساتھ کالے پہاڑوں پر لے گیا۔ یوں پرستان کا طلسمی نظام گھوڑوں کی عدم موجودگی میں درہم برہم ہو گیا۔ سب پریاں پتھر کی مورتی بن گئیں اور سب جل پریاں پانی کے بلبلوں میں قید ہو کر رہ گئیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب طلسمی گھوڑا واپس آئے گا۔ حامان نے ساری کہانی سنی اور جل پری سے پوچھا، طلسمی گھوڑا جبل دیو نے کہاں چھپا رکھا ہے اور میں اسے کیسے شکست دے سکتا ہوں؟ جل پری بولی، اس نیلی جھیل کے پار ایک گہرا کنواں ہے، اس کے اندر ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ سیدھا کالی گھاٹی کی طرف جاتا ہے۔ جبل دیو کے پاس ایک خنجر ہے، اس پر اس کا نام لکھا ہے۔ اگر تم وہ خنجر حاصل کر لو تو اس کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ طلسمی گھوڑا بھلا کہاں ہو سکتا ہے؟ حامان نے ذہن پر زور دیتے ہوئے خود کلامی کی۔ جل پری مسکراتے ہوئے بولی، اے بہادر جادوگر، مجھے تمہاری جادوئی طاقت پر بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہی جل پری کا عکس نظر آنا بند ہو گیا اور بلبلے بھی غائب ہو گئے۔ جادوگر کچھ ہی دیر میں جل پری کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا، جہاں اسے طلسمی کنواں نظر آ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو کنواں بالکل خالی تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر لگے تو اس نے آنکھ کھول دی۔ یہ ایک بہت وسیع میدان تھا۔ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ آگے چل کر اسے کالے رنگ کا ایک ریچھ نما جانور نظر آیا۔ حامان نے آنکھیں بند کی اور اپنی جادوئی طاقت استعمال کی تو اسے ریچھ کی جگہ ایک خوفناک شکل والے دیو کا عکس نظر آیا۔ کون ہو تم اور تم نے یہاں آنے کی جرأت کیسے کی؟ اس کے آسمان کو چھوتے قد کے سامنے حامان جادوگر ایک بونے کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا نام حامان ہے اور میں طلسمی گھوڑا لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی جبل دیو نے غصے میں حامان جادوگر کو اوپر اٹھا لیا اور اسے مارنے ہی والا تھا کہ حامان نے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی شعاعیں جبل دیو کی کمر سے بندھے خنجر پر پڑیں اور وہ پلک جھپکتے ہی وہ خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب حامان نے ایک ہی وار میں خنجر جبل دیو کے سینے میں اتار دیا۔ خنجر کے سینے میں اترنا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگ گئی اور ہر طرف کالا دھواں چھا گیا۔ کچھ دیر میں وہاں نہ کالے پہاڑ تھے اور نہ وہ دیو، بلکہ ایک چٹل میدان تھا جس میں حامان جادوگر کے ساتھ طلسمی گھوڑا بھی کھڑا تھا۔ گھوڑے کے سر پر موجود سینگ سے سفید روشنی نکل رہی تھی۔ حامان جادوگر نے اس سے پہلے اس قدر خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ طلسمی گھوڑا حامان جادوگر کے پاس آیا تو حامان جادوگر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ سنہری محل کے سامنے موجود تھے۔ طلسمی گھوڑے کے سینگ سے ایک بار پھر روشنی نکلی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ آن ہی آن میں سب پریاں اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئیں۔ حامان جادوگر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
اچانک اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک جادوئی قلیم پر پایا۔